الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی بہت چھوٹی سورۃ پاک تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا نام سورہ اخلاص ہے، جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور سورت بھی ہے جس کو سورۃ الکافرون کہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ اخلاص ہے۔ قرآن مجید میں 2 سورہ اخلاص ہیں۔ ہم لوگوں کو عموماً ایک معلوم ہے اور دوسری سورت کو سورۃ الکافرون کہا جاتا ہے۔ در حقیقت قرآن مجید میں 2 سورہ اخلاص ہیں، ایک قل هو اللہ احد اور یہ قل یا ایھا الکافرون، 2 سورہ اخلاص ہیں۔ توحید کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں روح ہے۔ روح نکال لیجئے انسان کے بدن سے تو وہ لاش ہے۔ ایک آدمی کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، لیکن وہ توحید کی دولت سے محروم ہے تو پھر وہ ایسا ہے جسد بلا روح، کہ جسم تو موجود ہے لیکن روح نہیں ہے۔ جیسے آدمی مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد آدمی کے بدن کا ہر عضو موجود ہے، لیکن ایک چیز جو سب سے قیمتی تھی وہ نکال لی گئی اور وہ چھین لی گئی، وہ روح ہے۔ توحید کہتے ہیں ایک کو ماننا، ایک یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس بات کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جیسے آدمی دودھ میں پانی ملا دیتا ہے، بلکہ ایسا کہو جیسے دودھ میں پیشاب ملا دیا۔ تو عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر شرک کی لعنتوں اور غلاظتوں میں ملوث ہے تو وہ ایسا ہے جیسا
اس کے دودھ میں پیشاب ملا دیا گیا ہو. گھی ہوتا ہے گھی، یہ گھی خالص ہوتا ہے، اور ایک گھی ہوتا ہے جس میں ملاوٹ کر دی گئی ہو. بعض پانی خالص ہوتا ہے، بعض پانی میں کیمیکل ملا دیا جاتا ہے، وہ پانی خالص نہیں. تو اخلاص کہتے ہیں، توحید کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس عقیدے میں کسی قسم کی ملاوٹ گوارا نہیں. بڑے درجات کی بحث اور پھر اسے حاصل کرنے کا جذبہ، اس سے ہم بعد میں بحث کریں گے. آج ذرا ہم سب مل کر اس بات کا جائزہ اور محاسبہ کریں گے کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب صاحب ایمان ہیں. لیکن اگر کسی کے عقیدے میں کہیں سے ملاوٹ کسی عقیدے کی ہو گئی ہے تو اسے رجوع کر لینے میں، توبہ کر لینے اور اپنے عقیدے کو درست کر لینے اور سجدے سہو کر لینے میں کیا اسے شرم کی بات ہے. اگر کسی کے چائے میں مکھی گر جائے اور ایک آدمی اسے بتائے کہ تمہاری چائے میں مکھی گر گئی ہے، تو نکال لینے میں کیا شرم کیا اور کیا ناک کا مسئلہ ہے اس میں. اس طرح ہم توحید کے مسئلے کا جائزہ لیں گے. اور یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. یہ عقیدہ قرآن میں انبیاء کے زبان سے دہرایا گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ہے، اور حضور سے کہا گا کہ تم کہو، اپنی زبان سے کہو، تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ نبی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا. اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام، قابل قدر، بزرگی و تقدس کے حامل انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہوتے ہیں. انہی کے زبان سے اعلان کروایا گیا، آپ ہی کہو کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. جب تک آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہوتا. توحید مدار نجات ہے. آدمی کا جہنم سے بچنا توحید کے عقیدے پر ڈیپینڈ ہے. توحید کو مانے بغیر کوئی آدمی جہنم سے بچ نہیں سکتا اور جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جسے ایک آدمی اس ملک سے دوسرے ملک کو جانا ہو تو اسے پاسپورٹ چاہیے اور اس پر ویزا چاہیے. ویزے پاسپورٹ پر اسٹامپ ہو، اس کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. توحید مدار نجات ہے. اور دوسرا، توحید یہ اللہ کا حق ہے. جو آدمی اس توحید کے عقیدے میں ملاوٹ کرتا ہے وہ اللہ کے حق کو پامال کرتا ہے. ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے جناب میں حاضر ہوگا، سارا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ایک عمل بھی نہیں. اسے یقین آ جائے گا کہ اب میں یقیناً جہنم میں جاؤں گا. اتنے میں اللہ کہیں گے دیکھو کوئی ایک عمل تو ہوگا. تو بہت چھان بین کے بعد لا الہ الا اللہ کہ یہ کلمہ اس کے دفتر میں لکھا ہوا ہوگا. ایک ہی عمل ہے بس.
سارا زندگی بھر کا اعمال نامہ خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھیں گے. وہ بندہ کہے گا کہ اس نے دفتر پہاڑوں جیسے سارے زندگی کے دفتر اعمال نامے، اس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کی پرچی کیا کام دے گی؟ اللہ کہیں گے تمہیں ابھی پتا چلے گا. اتنے میں وہ جو پرچی ہے وہ رکھ دی جائے گی اور وہ پلڑا جھک جائے گا. یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اس کا وزن بڑھ جائے گا. جیسے ایک طرف آپ سکے 1-1 روپے کے سکے بھر دو 1 لاکھ روپے کے، اور ایک طرف 1 کروڑ کی چک رکھ دو، وزن میں یہ زیادہ ہے تو چھوٹی سی چک، ادھر تو ڈھیر سارا 1-1 روپے کے سکے سے پلڑا بڑھ گیا ہے، اور ادھر لا الہ الا اللہ کہ ایک پرچی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک 10 کروڑ کی چک ہو، وزن میں وہ زیادہ ہے. اور آپ پڑھیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو بائبل. اس وقت اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، اور نہ قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب ایک کتاب ملتی ہے کتاب مقدس کے نام سے، اتنی چھوٹی ہے، چھوٹے سائز میں کہ قرآن مجید چھپتا ہے نا ہمارا، اتنے سائز کی ایک کتاب چھپتی ہے کتاب مقدس کے نام سے. اس میں توریت، بائبل، اس میں بہت ساری کتابیں ہیں. یہ جو تحریف شدہ کتابیں اس میں بھی توحید کا ذکر ہے. یہ جو ہندوؤں کی مذہبی کتابیں وید، کئی وید ہیں، یجر وید ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. میں نے ایک زمانے میں وہ پڑھی ہیں. ہندوازم کا جس زمانے میں مطالعہ کرایا گیا اس زمانے میں نے پڑھی ہیں وہ کتابیں ہیں. اس میں بھی توحید کا ذکر ہے. پوری دنیا کے عقل مند اللہ کے ایک ہونے پر متفق ہیں، یعنی ایک ہونے پر، یعنی اس بات پر متفق ہے کہ اس آسمان و زمین کا بنانے والا جسے رب کہتے ہیں، اللہ کے رب ہونے پر تمام مذاہب کے لوگ اور تمام دنیا کے عقل مند متحد ہیں، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ توحید ایک خالص جسے کہا جاتا ہے، ہر مذہب میں توحید کی تعلیم رہی، لیکن خالص پیور توحید یہ اسلام کی خصوصیت ہے. باریک باریک سوراخوں کو بھی بند کر دیا گیا، شرک کی باریک باریک سوراخوں کو بھی بند کر دیا گیا. زمین و آسمان کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، خالق، مالک، رازق ایک ہے، اسے تو ساری دنیا والے مانتے ہیں، لیکن ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے. یہاں آ کر دنیا والے اختلاف کرتے ہیں. اور اسلام توحید ربوبیت کا بھی قائل ہے، اور اس کی دعوت دیتا ہے، سب سے بڑا لمبردار ہے. اور پھر اس بات کا وہ قائل ہے، اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، ایاک نعبد، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب پروردگار ایک ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا، تو معبود بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک تو کائنات دوسرا بنائے اور عبادت دوسرے کی جائے. ایسا کیسا ہوگا؟ بچہ دوسرا پیدا کرے، روزی دوسرا دے، کائنات کا نظام دوسرا چلائے، اور اس بے بس مجبور مخلوق کی عبادت کی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پروردگار کہ ایک ہونا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں. یہ اللہ کا مخصوص حق ہے. یہاں تک کہ پہلی شریعتوں میں
سجدے تعظیمی جائز تھا. ایک ہوتا ہے سجدے عبادت، عبادت کے لیے سجدہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے سجدے تعظیمی، کسی کی عزت اور عزت ظاہر کرنے کے لیے، سامنے والے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، اس کی بزرگی کا اعتراف کرنے کے لیے سجدہ کرنا، جس کو سجدے تعظیمی کہتے ہیں، وہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے. بلکہ آپ کو کیا بتاؤں میں، آپ چلیے آگے. ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ بھی ناجائز ہے. یہ تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو سکتا ہے. جیسے نوکر کسی کمپنی کے اونر کے سامنے ایسا کھڑا ہو جاتے ہیں جیسے ایک آدمی نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات سناتا ہوں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو یہ خطیب بیان کر رہا تھا، اور اس نے بیان کرتے کرتے یہ کہا، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ملا کر کے بیان کیا. الگ الگ بیان کرنا تھا تاکہ اللہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ رہے اور حضور کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ رہے. اس نے اس طرح بیان کیا، یوں کہنا تھا اسے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ الگ وَرَسُولَهُ الگ کہنا تھا. یوں کہنے کے بجائے اس نے یوں کہہ دیا وَمَن يَعْصِهِمَا ملا کر کہہ دیا. ترجمہ دونوں کا ایک ہے. تو حضور نے فرمایا بدترین بیان کرنے والا ہے وہ، کہ تم نے ایک نبی کو خدا کے برابر لے جا کر کے کھڑا کر دیا. حالانکہ بیان کرنے والے کا عقیدہ یہ نہیں تھا، لیکن اس سے شبہ ہو رہا تھا. یہاں تک بھی برداشت نہیں کیا گیا. یہ توحید کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے. بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سارے لوگ بلا وجہ بلا ضرورت نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اسے بھی ذرا پسند نہیں کیا گیا. گو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن ایک کبریائی کی بو آتی نہ. یہ الگ بات ہے کہ کسی کا آپریشن ہو گیا ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی بیان کرنے سارا مجمع دیکھ رہا ہو، وہ الگ بات ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے استعانت کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، علم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں، پہلے انسان بھی، پہلے نبی بھی. ان کے بعد میں اب حوالے دینے کا یہ وقت نہیں ہے، ہر بات حوالے کے ساتھ ہے. چھوٹی کتابیں پڑھنے کی میری عادت ہی نہیں ہے، چھوٹے علماء کی کتابیں پڑھنے کی میری عادت نہیں ہے. حضرت آدم کے بعد 1000 سال تک یہ امت توحید پر قائم تھی. 1000 سال کے 10 صدیاں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد تھی، جن کا ذکر سورہ نوح میں ہے. وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. بڑے نیک لوگ تھے، بڑے عبادت گزار تھے. لوگ ان سے متاثر ہوئے، ان کی عبادت سے. شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ ان کی تصویریں اور مجسمے بنا لیے جائے تاکہ یادگار کے طور پر یہ ہمارے درمیان زندہ رہے، ان کو لوگ نہ بھلاویں. پھر رفتہ 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 پوجا شروع ہو گئی. اسی لیے کبھی کسی اچھے عمل کو شروع کرتے وقت بھی اس کا جو نیگیٹو اور مائنس پوائنٹ ہے اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے. جذبات میں اور جلد بازی میں کسی ایسے اچھے کام کو شروع کرنا جسے صحابہ نے اور تابعین نے نہ کیا ہو، یہ کوئی دانش مندی کا اقدام نہیں ہے.
اس کے بعد پوجا شروع ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی اصلاح کے لیے. یہ شرک ان کی عقیدت میں غلو کی وجہ سے شروع ہوا. بعض گمراہیاں محبت میں غلو کی وجہ سے شروع ہوئی اور بعض گمراہیاں نبی کی، انبیاء کی، اولیاء کی دشمنی میں وجود میں آئے. عقیدت میں غلو ہوا اور یہی انبیاء اور اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہوا. اور یہ شرک بعد میں عربوں میں بھی آیا، یہود و نصارہ میں بھی یہ شرک آیا. قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں، یہودی کے 5 فرقے ذکر کیے گئے مفسرین نے. اس میں ایک فرقہ یہودیوں کا ایسا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے یہ فرقہ ایران میں رہتا ہوگا، کوئی ایک فرقہ ایسا جو یہودیوں کا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا. سارے یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو وہ بھی مشرک ہو گئے. کہتے ہیں تو ہم توحید پرست ہیں، وہ بھی توحید پر باقی نہیں رہے. اور اسلام نے بہت زور دیا توحید کی حفاظت پر، اسی لیے تصویر بنانے کو منع کیا گیا. تصویریں مت بناؤ، انبیاء کی بھی نہیں اور صحابہ کی بھی نہیں، اولیاء اللہ کی بھی نہیں. آپ کو بتاؤں میں آپ کو کہ کعبے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم اور حضرت مریم کی تصویریں تھیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں مٹایا، کہیں ان کی پوجا شروع نہ ہو جائے. اسلام نے سب سے پہلی پابندی لگائی تصویر مت بناؤ، اور بڑے سخت عذابات سنائے گئے. یہ ان عذابات سنانے کا موقع نہیں. دوسرا، اس بات پر پابندی لگائی کہ قبروں پر مسجدیں نہ بناؤ. اب یہ جو مدرسوں کے صحن میں یہ بزرگوں کو دفن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، علماء دیوبند اس کے قائل نہیں ہے. بعد میں پوجا ہوگی، اللہ کے واسطے بزرگوں کو عام قبرستوں میں دفن کرو. قبروں کی تعظیم اور پھر ان پر عمارت بنانے کو منع کیا گیا. پوجا شروع ہوگی قبروں کی، اور پھر مقام و مرتبے میں غلو کرنا. یہ ایک آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کر رہے تھے. انبیاء کو ان کا مقام نہ دینا یہ یہودیت ہے، اور ایک نبی کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے بغل میں لے جا کر کے بٹھا دینا یہ عیسائیت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عیسائیوں نے، کرسچنز نے جس طرح عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تم ایسی تعریف نہ کرو. منع فرمایا، اور اسی لیے سجدہ تعظیمی سے منع کیا گیا. حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا، وہ تو اللہ کا حکم تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین نے سجدہ کیا تھا. اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. سجدہ عبادت کسی شریعت میں جائز نہیں رہا. اسی لیے یہ سب توحید کی حفاظت کے لیے تفصیلات بیان کی گئی. بعض لوگ جنات کے علم غیب کے قائل تھے کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے. یہ عامل لوگ جنات کا استعمال کرتے ہیں، اس دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے. علم غیب کسی کو نہیں ہوتا، سوائے اللہ کے کسی کو علم غیب نہیں ہوتا. قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ وہ عصا پکڑ کر کھڑے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. جنات کو پتہ بھی نہیں چلا کام کر رہے ہیں. غیب کا علم ہوتا تو ایسی ذلت کیوں اٹھاتے؟
قرآن مجید ہے. اب وہ آیت پڑھنے کا بھی وقت نہیں، انبیاء کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں. جب انبیاء کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، تو اولیاء اللہ کو کہاں سے آ جائے گا علم غیب؟ ان کی عظمت سر آنکھوں پر. لیکن علم غیب یہ اللہ کی خصوصیت ہے. مشکل کشا مختار کل ہونے کی نفی فرمائی. جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی، حضور کے زبانی یہ کہلوائے گئے اور کئی انبیاء کے زبانوں سے اس عقیدے کا اعلان کرایا گیا اور ببانگ دہل اعلان کرایا گیا کہ کہو، انبیاء سے کہلوایا گیا ہم نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. اور اسی طرح معجزہ انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. وہاں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ معجزہ یہ نبی کا فعل نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، تاکہ کوئی کم عقل یہ نہ سمجھ لے کہ نبی خدا ہوتا ہے. نہیں، نبی خدا نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. اور اسی لیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ جب تک آدمی کے دل میں غیر اللہ کی عظمت نہیں ہوتی اس کی قسم نہیں کھاتا. اور جب تک آدمی کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اس کے سامنے سجدہ کرنے، رکوع کرنے، اسے بوسہ دینے اور اس کا طواف کرنے کی طواف نہیں کر سکتا. طواف کرنے، سجدہ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا سجدہ کر رہا ہے، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے. اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، زمانے کو خراب نہ کرو، زمانے میں کچھ نہیں ہے، میں ہی زمانہ ہوں، نفع نقصان کا مالک میں ہوں. چاند سورج ستاروں کی پوجا نہ کرو، چاند سورج میں ستاروں میں کچھ نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک میں ہوں. اور حضور نے یہ کہا بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ بیماری خود دوسرے کو لگ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کا کھلا کھلا نقطہ نظر ہے. سائنسدان کیا کہتے ہیں، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اس کی بحث کا یہ موقع نہیں. اسلام کا یہ عقیدہ ہے بیماری خود کسی کو نہیں لگ جاتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور اسی طرح جادو، ایک آدمی جادو کرتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا جادو اثر نہیں کر سکتا. لا عدوہ، یہ عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے یہ سب باتیں سرکار نے ارشاد فرمائی. اور فرمایا ولا تجارتا، بدفعلی کوئی چیز نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی آدمی سفر میں نکلتا تھا تو اگر پرندہ دائیں جانب سے، رائٹ سائڈ سے پرندہ اڑتا ہوا نظر آتا تو نکلنے والا یہ سمجھتا کہ میرا یہ سفر کامیاب ہوگا. اور اگر لیفٹ سائڈ سے پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دیتا تو سمجھتا تھا کہ میرا کام نہیں ہوگا، واپس آتا تھا. تو حضور نے فرمایا ولا تجارتا، بدفعلی کی اسلام میں اجازت نہیں، پرندے کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی استعداد نہیں. ولا سفرا، اور فرمایا سفر ایک بیماری کا نام ہے، اس بیماری کے بارے میں، پیٹ کی ایک بیماری کا نام ہے جس کے بارے میں عربوں کو یہ عقیدہ تھا کہ یہ اس کے دوسروں کو لگنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا ولا سفر، ایسا نہیں، بیماری کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں. ولا سفرہ کی ایک تفسیر مشارحین نے یہ کی ہے، سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، منگنی نہیں کرتے، دکان کی وہ اوپننگ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. تو حضور نے فرمایا کسی مہینے میں، رات میں، دن میں کوئی نحوست نہیں. نحوست اور برکت اعمال کے راستے سے آتی ہے، کلیئر فرمایا. اس کے بعد فرمایا ولا نوا، نون کہتے ہیں ستارے کو، کہتے تھے کہ یہ ستارہ، اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. حضور نے کہا ستارے کے اندر بارش برسانے کی صلاحیت نہیں. ولا غولا، بھوت، بھوت شیطان کی ایک قسم ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ لوگ جنگلات میں جائیں گے تو بھوت جو ہے انہیں بھٹکا دیتے ہیں، راستہ بھلا دیتے ہیں اور ان کو بلا وجہ قتل کر دیتے ہیں.
تو حضور نے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی اور فرمایا ولا غولا غین ولا غولا کہ بھوت کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ آگے فرمایا ولا ہامتا، یہ الو ہے، الو لوگ جس گھر میں یہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ منحوس جانور ہے، جس گھر پر بیٹھے گا وہ گھر برباد ہو جائے گا۔ حضور فرمایا کہ ایک جانور کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں، وہ تو بیچارہ بے بس و مجبور ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ یہ کاہنوں نجومیوں کے پاس جو آدمی جائے گا تو حضور نے فرمایا جائے گا اور پھر جو ہے وہ جو اس سے اپنی قسمت پوچھے گا، کیوں وہ علم غیب جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی توحید سے ٹکرانے والا عقیدہ ہے۔ پوچھا، اس نے جو بتایا اس پر یقین کر لیا تو حضور نے فرمایا اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس نے شرک کیا، اسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا جادوگری کفر ہے۔ امام مالک اور امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ جادوگر کافر ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایسے تعویذ گنڈے جس میں شرکیہ الفاظ استعمال کیے گئے ہو، شرک ہے۔ ہاں، قرآن و حدیث کی دعائیں، قرآن و حدیث کی آیتیں استعمال کی گئی ہو تو وہ شرک نہیں۔ توحید کے عقیدے کی کتنی تفصیل فرمائی سرکار نے، کوئی جزیہ نہیں چھوڑا۔ اولیاء اللہ کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سفارش کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب اللہ اجازت دیں، اجازت ہی نہیں ملی تو وہ بھی بے بس ہیں۔ اور بعض لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو چھوٹی خدائی دے رکھی ہے اور اللہ اس کے بارے میں ان کو پوچھتا بھی نہیں، جو چاہے کرو۔ جیسے ایک بادشاہ، ایک تو ہوتا ہے وزیر اعظم اور ایک ہوتا ہے ریاست کا سی ایم، چیف منسٹر۔ چیف منسٹر کو اپنے ریاست کے بارے میں فیصلے لینے کا پورا اختیار ہوتا ہے، ایسا اختیار اللہ نے دے رکھا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ بھی شرک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے اللہ نے ان کو الوہیت کا مقام عطا فرمایا، اگر یہ سفارش کر دے تو اللہ کو جھک مار کے ماننا پڑے گا۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ شرک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیا کسی کی نہیں چلتی۔ ہاں، ہم سے سفارش دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، زندہ ہو یا وہ دنیا سے چلے گئے ہوں ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، زندہ ہو تو ان سے بھی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اور ان کا وسیلہ دے کر دعا کی جا سکتی ہے، اور انبیاء کا، اولیاء کا وسیلہ دے کر دعا کرنے کا اس کا ذکر تو حدیثوں میں ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی نیک عمل کیا، اپنے کسی نیک عمل کا حوالہ دے کر وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کڑے ڈالتے ہیں، کڑے، بعض لوگ دھاگے باندھتے ہیں، بعض لوگ انگوٹھیاں، ایک مسئلے کے لیے ایک انگوٹھی، دوسرے مسئلے کے لیے دوسرا۔ ایک آدمی آیا تھا، اس کے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں، بھئی 10 انگوٹھیاں، ایک ڈالتا آدمی، 2 ڈالتا 10، اس نے 10 مسئلے گنائے، یہ فلاں کے لیے، اچھا 10 مسئلوں کے لیے 10 انگوٹھیاں، 11واں مسئلہ اگر پیش آ جائے تو ایک مرتبہ اس قسم کے جو ہے وہ شرکیہ عقیدہ رکھتے ہوئے کسی نے کڑوں انگوٹھیوں ڈالے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمانے سے انکار کر دیا، اور ایک جب تک نہیں نکالو گے بیعت نہیں کروں گا۔
اور بعض لوگ بزرگوں کی تبرکات میں غلو کرتے ہیں. یہ ایران ہے، ایران، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا جو بیت المال تھا، بیت المال میں حضرت دانیال کی لاش تھی. ایک پلنگ تھا، اس پر حضرت دانیال کی. جب صحابہ گئے، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں رہا، ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک لاش رکھی ہوئی ہے. تو پوچھا یہ حضرت دانیال کی ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی، بارش نہیں ہوتی، تو ان کے لاش کو لا کر باہر رکھ دیتے، اللہ بارش کر دیتے. بعد میں صحابہ نے 13 قبریں کھودی. کتنی؟ رات میں کھودی، رات میں جب سارے لوگ سو گئے. چپکے سے لے جا کر ایک قبر میں ان کو چھپا دیا، باقی 12 قبریں خالی. پتہ ہی نہیں کس قبر میں دانیال ہیں. اتنا اہتمام کیا گیا کہ لوگ شرک کی طرف نہ جائیں. تبرکات سے انکار نہیں، تبرکات برحق ہیں. بزرگوں کی، انبیاء کی چیزوں میں برکت ہے اور بے شک ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. ایک آخری بات سنا کر انشاءاللہ پھر بقیہ اور باتیں بھی وقت ہو گیا. ایک اور بات سناتا ہوں بس. یہ حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ترین حدیث ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں کو کھجلی ہے ہر حدیث کے بارے میں، جو بات سمجھ میں نہیں آتی کہہ دیتے یہ حدیث ضعیف ہے. اور ہم کو ایسا سمجھتے ہیں یہ سب الو کے پٹھے کو کچھ حدیث نہیں آتی، یہ سب گھگو ہیں. ایسا نہیں. آج بھی کروڑوں کی تعداد میں علماء دیوبند حدیثوں پر اپنے خیمے گاڑ دیے ہیں. دنیا نہیں جانتی حضور کے زبان سے نکلے ہوئے یہ ایک لفظ نہیں، یہ ایک حرف پر انہوں نے مضبوط قلعہ باندھ دیا ہے، کوئی نہیں گھس سکتا. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کبھی بیان کر کے دیکھو غلط بات. آخری حدیث، اس جمعہ کی آخری حدیث یہ ہے. ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جب قبر میں دفنایا گیا، قبر تنگ ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو کھول دیا گیا تاکہ امت کو تعلیم دے. صحابہ نے پوچھا اتنے بڑے صحابی کی قبر تنگ ہو گئی، وجہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام دیا جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ صحابی یہ سمجھتے تھے کہ شفاعت کے لیے اللہ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے قبر میں پکڑ لیا گیا. آپ بہت توجہ سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضور کو شفاعت کبریٰ کا مقام دیا جائے گا لیکن اللہ کی اجازت سے دیا جائے گا. شفاعت میں کسی نبی کو مستقل بھی ذات سمجھنا اور اللہ کی اجازت کا محتاج نہ سمجھنا، یہ بھی توحید کے عقیدے سے ٹکرانے والی بات ہے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.